اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل ذہن کے متعلق نمبر 2 قسط نمبر 27 از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 13 جون 2023۔ ایگنس کاسٹس۔ ایگنس کاسٹس کا زیادہ تر تعلق عورتوں کی بیماریوں سے ہے۔ عموماً بچوں کی ولادت کے بعد ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور لچک ختم ہو جاتی ہے۔ عضلات ڈھیلے ہو کر لٹکنے لگتے ہیں اور سکڑ کر واپس اپنی اصلی حالت میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے بعض دفعہ ربڑ ڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے، رحم کے نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے، حیض میں کمی آ جاتی ہے، بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے اور ازدواجی تعلقات سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ زردی مائل لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔ مریضہ میں بے چینی، خوف اور مایوسی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ ہر وقت غمگین رہتی ہے اور بعض وقت ہسٹریائی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ رحم میں سوزش ہوتی ہے، ناک سے خون بہتا ہے۔ ایگنس کاسٹس ان سب علامات میں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ ایگنس کاسٹس کے مریض کو بیماری کے نتیجے میں خودکشی کا خیال آنے لگتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور آنے والی موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ سب سے نمایاں دوا جس میں خودکشی کا رجحان اور گہرا غم پایا جاتا ہے وہ عام میور ہے۔ ایگنس کاسٹک میں رجحان صرف وقتی طور پر بیماری کے دوران ہوتا ہے، مریض کے مزاج کا مستقلاً حصہ نہیں بنتا جیسا کہ عام میور میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغ غیر حاضر رہتا ہے، اعصابی کمزوریاں روزمرہ کی بات ہے، بے ہمتی اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایگنس کاسٹس میں کم پٹیوں اور پیشانی میں شدید درد ہوتا ہے جو حرکت سے بڑھتا ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ ایلومینا کی ذہنی علامات میں ایک نمایاں علامت یہ ملتی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کی قوت فیصلہ معاف ہونے لگتی ہے اور مریض کر نہ کر کی غیر معین حالت میں معلق رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ ذہن دھندلا جاتا ہے اور ابہامات کا شکار ہو جاتا ہے۔ مریض جو کچھ سنتا اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ وہ نہیں بلکہ کوئی اور سن اور دیکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ اسے یوں لگتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ذہن میں منتقل ہو تو اس کی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جانے والا یہ رجحان آخر ایسے مریض کو پاگل کر دیتا ہے، مگر وہ دوسروں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا بلکہ فکر و نظر کی صلاحیتوں سے عاری ہو کر اپنی ذات میں کھو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 51 اور 52۔ اس کی ذہنی بیماری بعض اوقات بے صبری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا اور دل چاہتا ہے کہ جلد گزرے۔ تیز دھار آلات اور ہتھیاروں کو دیکھ کر ایسے مریضوں کے دل میں ایک زوردار لہر اٹھتی ہے کہ میں ان ہتھیاروں سے خود اپنے آپ کو زخمی نہ کر لوں۔ ایسے مریض خودکشی نہیں کرتے، محض ڈراتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں گے۔ جیسے بعض لوگ اونچی جگہ سے نیچے دیکھیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں چھلانگ ہی نہ لگا دے۔ صفحہ نمبر 52۔ ایلومینا کا مریض بہت غمگین رہتا ہے اور اپنے ماحول سے تنہا کہیں دور چلے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کبھی خوف کھاتا ہے کہ کہیں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ صبح اٹھنے پر نفسیاتی علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ ایمبرا گریسا دبلے پتلے، زود رنج، چڑچڑے اور جلد غصہ میں آ جانے والے بچوں اور بڑوں کی دوا ہے۔ زود حسی اس کی نمایاں علامت ہے۔ کم عمری میں ہی توازن کھو دینے اور چکرانے کا رجحان ملتا ہے۔ جیسے بہت بوڑھے لوگوں میں طبی طور پر یہ عارضہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہی دوا معمر مریضوں کی عمومی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ ایمبرا گریسا کا مریض عموماً غم میں ڈوبا رہتا ہے، خواہ کوئی معین غم اس کے ذہن میں نہ بھی ہو۔ یہ ایسے مریضوں کی دوا ہے جو طبعاً اور فطرتاً غمگین ہوں۔
उनका रुझान अंधेरे में बैठा रहने की तरफ हो, बात बात पर दिल डूबता हुआ महसूस हो और जिंदगी की कोई ख्वाहिश बाकी न रहे, हर चीज़ से बेजार और बेपरवाह हो जाए। अगर इन अलामतों के साथ वक्त से पहले बुढ़ापे की जिस्मानी अलामतें भी ज़ाहिर हों तो उनका इलाज एम्ब्रा ग्रेसा है। ऐसे मरीज को चक्कर बहुत आते हैं, सर और मैदा में कमज़ोरी का एहसास होता है, पेशानी पर बोझ, दिमाग में शदीद दर्द की लहरें उठती हैं, ग़ुलूदगी तारी हो जाती है, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। ज़हनी इंतशार इसकी एक तभी इलामत है। सर सुन होने का एहसास जो तमाम जिस्म में फैलता हुआ महसूस होता है। सफ़ा नंबर 55। एम्ब्रा ग्रेसा की एक अलामत जो अजनबी मालूम होती है वो ये है कि मरीज़ मौसीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके सर दर्द में इजाफा हो जाता है, असाबी तनाव और जिस्मानी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। गोया मौसीकी उसको सुकून बख्शने की बजाय उसके आसाब में इज़्तिराब पैदा कर देती है। ये दवा फौरी सदमा की शिद्दत को कम करने में भी काम आती है। मैंने कई बार इसे ऐसे मरीज़ ख़वातीन में इस्तेमाल किया है जो जज्बाती सदमा पहुंचने के नतीजे में गहरे गम का शिकार हो गई थी। आर्जी तौर पर गम के सदमा के लिए इग्निशिया से बेहतर कोई और दवा नहीं। सफ़ा नंबर 56। अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब की मरीज़ औरतों में हिस्टेरियाई अलामात नुमायाँ होती हैं और लेक्सस की तरह सोने से उनकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। परसोती बुखार और बाज़ ऐसे बुखार जो जहरीले मादे पैदा करके दिमाग पर असर अंदाज हो जाते हैं, उसके नतीजे में मरीज़ को अजीब व गरीब डरावने ख्वाब नज़र आने लगते हैं। इन ख्वाबों से मरीज़ की पहचान मुमकिन है। अगर ख्वाब में सांप ज़्यादा नज़र आए तो बीमारी का नेट्रम्योर से ताल्लुक़ होता है। सांप का जहर तो लेकिसिस होता है, न कि नेट्रम्योर। सलीशिया में बेचैन कर देने वाले जो ख्वाब आते हैं उनकी ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ नींद की हालत में चलने लगता है और बाज़ दफ़ा लंबा अरसा चलने के बाद वापस अपने बिस्तर पर पहुंचकर सो जाता है। एक दफ़ा सलीशिया की एक मरीज़ा सोते में अपना बिस्तर लपेट कर उठाए हुए दूसरे कमरे पहुंची और दरवाज़ा बंद पाकर बिस्तर वहीं फेंका और वापस अपने घर पहुंचकर खाली चारपाई पर दराज हो गई और अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा। नींद की हालत में बेचैनी और नींद की कमी का एहसास सोने से दूर ना हो तो इसकी वजूहात मालूम करनी चाहिए कि नींद क्यों बेचैन करती है और क्यों कर तकलीफ़ बढ़ा देती है। अगर मुअय्यन वजह मालूम हो जाए तो इससे ताल्लुक़ रखने वाली दवा इसकी सारी बीमारी पर असर अंदाज होगी, बशर्ते कि उसमें दीगर अलामतें जो अहम हैं पाई जाती हैं। सफ़ा नंबर 58 और 59। एपिस मेलेफिका। एपिस की बाज़ तकलीफ़ें दाएं तरफ ज़ाहिर होती हैं। बुरी खबर सुनने या हसद और जलन से दाएं तरफ फालज हो जाता है। अलबत्ता आँख की तकलीफ़ अक्सर बाईं आँख से शुरू होती है। सफ़ा नंबर 59। अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम दिमाग पर बहुत गहरा असर करने वाली दवा है। दिमाग के खलिए आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगते हैं और बुढ़ापे की अलामतें वक्त से पहले ज़ाहिर होने लगती हैं। क़ुव्वत फ़िक्रिया कमज़ोर होने लगती है। ये कमज़ोरी दिमाग के मरकज़ी हिस्सा से शुरू होकर रफ्ता रफ्ता जिस्म के दूसरे अज़ा पर कब्ज़ा कर लेती है। हाथ पांव मुड़ने लगते हैं, ज़हनी सलाहियतें मुतासर होती हैं और यादाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ बिल्कुल नीम पागल सा हो जाता है और ऑल फॉल बकता है। सोचने की ताकत में कमी आने लगती है। कोई बात सोचे तो चक्कर आने लगते हैं। ये ख़तरे का अलाम है कि दिमाग के खलिए सिकुड़ने लगे हैं। इसमें फ़ौरन अर्जेंटम मेटालिकम ऊंची ताकत में देनी चाहिए, जिसे 15-20 दिन या महीने के बाद दोहराते रहना चाहिए। दमा के मरीज़ सांस की तंगी दूर करने के लिए जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, उसके जहर का असर भी अर्जेंटम के असर से मिलता जुलता है
اور وہ بھی دماغ کے خلیوں کو سکیڑتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71 اور 72۔ بعض لوگوں کو نیند آتے وقت یا نیند کے دوران جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عارضہ ہے۔ اس میں گرائنڈیلیا چوٹی کی دوا ہے۔ آرسینک بھی اچھا اثر دکھاتی ہے۔ ارجنٹم میٹالکم بھی مفید ہے، بشرطے کہ اس تکلیف کا تھکاوٹ سے تعلق ہو۔ سخت محنت اور مشقت سے تھکے ہوئے بدن کو سونے سے قبل جھٹکے لگیں تو ارجنٹم میٹالکم سے خدا تعالیٰ کے فضل سے فوری شفا ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ ارجنٹم نائٹرکم۔ ارجنٹم نائٹرکم چاندی کا زیور پہننے والے لوگوں میں پیدا ہونے والی علامات پر اونچی طاقت میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لمبے ایلوپیتھک استعمال کے نتیجے میں یہ رفتہ رفتہ ذہنی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اگر ویسے ہی دماغ کمزور ہو جائے اور تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہونے لگے تو ارجنٹم نائٹرکم ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ایسا مریض غیر معقول استدلال کرنے لگتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے اور خیالی حیولے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر حیولے نظر نہ بھی آئیں تو بھی سمجھتا ہے کہ کوئی چیز گرد و پیش میں موجود ہے۔ وہ بعض خاص مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے۔ ایسے خوفزدہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں سے وہ خوف محسوس کرتے ہیں اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ ارجنٹم نائٹرکم کا مریض اونچی جگہ سے نیچے دیکھے تو ڈرے گا کہ کہیں میں چھلانگ نہ لگا دوں، اس لیے اونچائی پر جانے سے حتی المقدور احتراز کرتا ہے۔ لیکن ارجنٹم نائٹرکم کے مریض میں یہ علامت بھی ملتی ہے کہ نیچے سے اوپر کسی بلند عمارت کو دیکھنے سے بھی سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریض اونچی چھت والے حال میں جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں چھت اس پر نہ گر جائے۔ اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے اپنی کتاب میں اس علامت کو زیادہ واضح نہیں کیا، صرف یہ لکھا ہے کہ اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے خوف آتا ہے اور مرگی کے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جن مریضوں کو قریب سے دیکھا ہے ان کی علامات کا تجزیہ کیا تو واضح طور پر وہ علامات سامنے آئیں جنہیں میں بیان کر چکا ہوں۔ ایسے مریض کو پل پر سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں دریا میں چھلانگ نہ لگا دوں۔ جب مرض بہت بڑھ جائے تو پل سے گزرتے ہوئے چھلانگ لگانے کا جوش دل میں اٹھتا ہے۔ ایسا مریض خوف سے کانپتا ہے اور کمزوری بھی محسوس کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 77 اور 78۔ ارجنٹم نائٹرکم میں کسی امتحان یا کسی اہم ملاقات سے پہلے خوف سے اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کیفیت میں مضطرب ہو جاتے ہیں اور انہیں سخت غصہ آتا ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ ارجنٹم نائٹرکم میں غیر معمولی ذہنی تھکان اور معدہ کی تیزابیت کی وجہ سے یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری جو آرٹیریو سکلروسس کہلاتی ہے، یعنی دماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں کا تنگ ہو جانا، اس میں ماضی قریب میں گزرے واقعات بھول جاتے ہیں اور بعض دفعہ دماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں میں وقتی تشنج بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کچھ بھول جاتا ہے یا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر تشنج کا رجحان زیادہ ہو جائے تو مریض مستقل طور پر یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا معدے کی عارضی خرابی اور ذہنی تکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ارجنٹم نائٹرکم میں یہ علامتیں بھی ملتی ہیں، مگر اس میں یادداشت کا کھو دینا اکثر مستقل علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس بیماری میں ایلومینا بھی مفید ہے، اسے لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 78۔